اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، دنیا کے سہارے ڈالے سے بھی نازک اور کمزور ہیں۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور نہیں جانتے اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے مگر اچھی طرح جانتا ہے۔ دل کو مایوس نہ ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے اس میں یقیناً خیر ہوگی، نا امید مت ہونا۔ میرا رب ہے نا، وہ کن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا آتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک یہ مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ اچھا اختتام پائیں گے۔ وہ روز سنتا ہے تم کو قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے؟ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ ہماری مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ اللہ کے دینے یا نہ دینے پر شک نہ کرو، بے شک وہ کبھی شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ دعا کر رہے ہو۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے بھی ہے اور غیبی بھی، صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی کر دے گا۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔